بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ آج ہمارے پاس بات کرنے کے لیے دو ٹاپکس ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ پہلا ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹریٹس کی ڈگری حاصل کرنا کتنا مشکل اور کٹھن کام ہے۔ دوسرا، پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا جو کام صبح شام چل رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہوگی جو آپ کے 14 طبق روشن کر دے گی۔ پاکستان میں ہر سال MBBS میں داخلہ لینے والے بچے بچیاں میرٹ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ہزاروں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ رہ جاتے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں کوئی نہ کوئی اور شعبہ اڈاپٹ کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایسا سال چڑھا ہے 2026۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں بالخصوص لاہور میں میرٹ کا معیار اتنا گرا دیا گیا ہے کہ 60% والے کو بھی بلا رہے ہیں کہ آجو داخلہ لے لو، آجو سانو گاہکاں دی ضرورت ہے گی۔ ناظرین، یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ یہ ایسا مافیا ہے جو کروڑوں روپیہ اکٹھا کرتے ہیں ان معصوم سٹوڈنٹ سے۔ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کم از کم 2 کروڑ روپیہ لگتا ہے۔ 3 سے 4 سال کا پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے بعد MBBS سادہ کیا ہو تو اس پہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نہ کہیں نوکری کر سکتے ہیں، نہ کہیں ہاسپٹل بنا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے۔ اس اسپیشلائزیشن سے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہاؤس جاب کرنی ہے، یا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے پارٹ ٹائم کام کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیں 10 سال کا پروسیس آپ کے کھاتے پڑ گیا۔ اب جو بچہ 22-24 سال کی عمر میں MBBS کی طرف گیا اور اس کی زندگی کے 10 سال آپ نے برباد کر دیے، اور اس کے بعد اس کو جاب ہی نہ ملی۔ اس وقت پاکستان میں 25 سے 30 ہزار ڈاکٹر بے روزگار بیٹھے ہیں۔ اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے۔ یہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ اس وقت کروڑوں روپیہ لگا کر ایک ڈاکٹر آپ نے بنایا اور اس کے 10 سال زندگی کے ضائع ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں وہ گیا تو 35 سال کی عمر تک وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ اب جب وہ 10 سال کا کشت کاٹ کر کسی ہاسپٹل میں، کسی سرکاری ادارے میں جائے گا تو پھر آپ حساب لگائیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے 35 سال تک کا سفر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرے گا، پھر وہ شادی کرے گا، پھر اس کے بچے، وہ بوڑھا ہو جائے گا 50 کے قریب جا کے، تو اس وقت اس کے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ بھی اسی تعلیمی میدان میں پھنسے ہوں گے کہیں پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم خراب ہے۔ اب اس وقت لاہور میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کیونکہ میرٹ پہ بھی لوگ پورا نہیں اترتے تھے۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف فیسیں جمع کرائیں، میرٹ کو چھوڑیں۔ 60% کیا نمبر ہوتے ہیں 60%؟ آپ ایک عام بچہ جس کا 60% نمبر والا، وہ آپ عدد اس کو دے رہے ہیں کہ آپ 60% والے ہیں، تب بھی آپ کو میڈیکل میں داخلہ مل جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپیٹنٹ تو بچہ نہیں ہے، وہ قابل نہیں ہے۔ آپ اس کو ڈاکٹر بنانے جا رہے ہیں صرف اور صرف پیسے ہتھیانے کے لیے، بھاری بھرکم فیسیں وصول کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ اب اس فراڈ کو دیکھیں، لوگوں کو شعور کتنا آ گیا، ننگا کر دیا لوگوں نے۔ اس وقت 426 سیٹیں خالی ہیں، کوئی MBBS میں داخلہ لینے والا ہی نہیں ہے۔ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں۔ شاید لوگوں میں شعور آ گیا ہے، شاید لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ اس راستے پہ اپنا پیسہ برباد نہ کریں، اس راستے پہ
اپنا وقت برباد نہ کریں. دیر آئے درست آئے، بہت اچھا فیصلہ ہے. بہرحال یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین، خدا را اپنے بچوں کو سکلز سکھائیں، سکلز، کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں، بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. کیونکہ ہماری جو یہ ڈگری ہے نا، جس پہ آپ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ہاف سے زیادہ حصہ ضائع کر دیتے ہیں، تین گنا حصہ آپ کی زندگی کا ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں 50 سال سے آپ سمجھ لیں ایوریج ہے، ڈیتھ ایوریج 50-55 سال میں بندہ فارغ ہو جاتا ہے. ویسے ہی اگر آپ نے اپنی زندگی کے 35 سال لگا کے ڈگریاں حاصل کر لیں اور اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کیا تو آپ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں ڈاکٹرز کی بڑی عزت اور بڑا احترام ہے، لوگ مسیحا سمجھتے ہیں ڈاکٹر کو. ہمارے ملک میں یہی ڈاکٹر بزنس مین ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لوٹا گیا، اب یہ عوام کو لوٹ رہے ہیں. اور یہ چھوٹا فگر نہیں ہے، 25-30 ہزار ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر کروڑوں روپیہ لگا کے آپ بناتے ہیں. بے روزگار بیٹھے ہیں پاکستان میں، کام نہیں ہے ان کے پاس، بیچارے کسی نہ کسی پرائیویٹ جاب میں کہیں کلینک پہ لگے ہوں گے، یا کوئی کلینک بنا کے بیٹھے ہوں گے، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہوں گے. اس طرح کا سنیریو ہے، اور بہت اچھا فیصلہ ہے موجودہ عوام کا کہ انہوں نے داخلہ لینے سے انکار کر دیا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 150 کے قریب بچے ہیں جنہوں نے داخلہ فیسیں جمع کرا کے واپس لے لی، انہوں نے کہا جی ہم نے داخلہ ہی نہیں کرانا، ہم نے MBBS ہی نہیں کرنا. تو شعور تو عوام میں آ گیا. میرا پروگرام سن کے میکسیمم لوگوں کو سینڈ کریں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ان کو منع کریں. بچوں کو آپ سکلڈ بیس، کوئی بزنس چھوڑیں، سارے کام چھوڑیں، ہنر سکھائیں. اس ہنر پہ آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، پوری دنیا کا آپ سمجھ لیں کہ قیمتی ترین اثاثہ بن سکتے ہیں. بیرون ملک آپ کی ڈگریوں کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. کون سی ڈگریاں لینے کے چکر میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر اسپیشلائزیشن کرنی ہے یا MBBS کرنا ہے تو باہر سے پھر جا کر کریں، اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں. ان ڈگریوں کو مانا جاتا ہے. ڈگریاں کمپلیٹ ہونے سے پہلے تمام ڈاکٹرز کو انہوں نے آفر لیٹر دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ جاب جوائن کرنی ہے. یہاں تو اب بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ 25-30 ہزار ڈاکٹر بے روزگار ہو کے بیٹھا ہے. تو آپ نے MBBS کا یہ ڈاکٹر بن کے کیا لینا ہے؟ آپ اپنے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، اپنے والدین کے ساتھ بھی ظلم نہ کریں، اپنا مائنڈ چینج کریں. آنے والا دور، آگے آنے والا دور جو ہے نا وہ AI کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. آپ اس طرف جائیں، IT میں چلے جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ کمپیوٹر کی فیلڈ یوز کریں. آپ کو اس طرف جانا چاہیے. یقین کریں جو لوگ اس ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس ہنر کوئی نہیں ہے، وہ اتنا خوار ہوتے ہیں وہاں جا کے، اتنا ذلیل ہوتے ہیں، پھر ان کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، ہیلپر کی جاب کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا تو آپ پوری دنیا میں مار نہیں کھانے لگے. آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارتے ہیں اگر آپ کے پاس ہنر نہیں ہوتا اور آپ بیرون ملک کسی ایجنٹ کے تھرو چلے تو گئے، پیسہ لگا کے آپ چلے گئے، لیکن آپ نے ساری زندگی مزدوری کرنی وہاں پہ، آپ جتنا مرضی پڑھے لکھے ہیں. آج کا جو دور ہے اس کو فالو کریں، اس کے مطابق آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہنر سکھائیں. یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں جتنا مال ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، ان لوگوں نے کمایا، اتنا پیسہ کسی نے نہیں کمایا. آپ کسی کا نام لیں، بڑے بڑے جو بلڈرز ہیں، جو بڑے بڑے سوسائٹی مالکان ہیں، وہ آج کل سارے حکومت میں الحمدللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں فراڈ چل رہا ہے، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے تو گھر کے معاملات ہی نہیں مینج ہوتے. یہ جو اس لیول پہ لٹ مار کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے لیوش فارم ہاؤس، اس کے پیچھے آپ کو پراپرٹی ٹائکون ملیں گے،
کیونکہ سب سے زیادہ لوٹ مار اسی کام میں ہے۔ بہرحال موجودہ حکومت پنجاب نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اب فائل سسٹم نہیں چلے گا، کیونکہ جو بندہ پراپرٹی خریدے نا ڈائریکٹ اس کو رجسٹری کر کے دیں نا، انتقال کر کے دیں، اس کے نام سرکاری طور پہ ٹرانسفر کریں پراپرٹی۔ یہ جو تماشا ہے نا یہ فراڈ ہے، ڈاؤن پیمنٹ، پھر قسطیں، 3 سال کی قسطیں، 5 سال کی قسطیں، اس میں اتنا فراڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حال ہی میں 2-4 دن پہلے ایک نجی سوسائٹی ہے، انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ لوٹا اور ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہر چینل پہ چلتی تھی، پچھلے 6 مہینے سے بند ہے اور وہ کولیپس کر گئے ہیں۔ فراڈ، ان کا فراڈ سامنے آ گیا، لوگ چیخیں مار رہے ہیں۔ لبرٹی چوک پہ اتنا بڑا احتجاج تھا، لوگوں نے ہاتھ میں کتبے اٹھائے ہوئے تھے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اگر ابھی حکومت ان کے اوپر ہاتھ ڈال لے، ان مافیاز کو پکڑے، گرفتار کرے، ان کے نیب میں کیسز چلائے یا ان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں، لمبے چوڑے چکر میں ڈالیں ہی نہ، وہ کہیں بھائی جن لوگوں سے فراڈ کیا ان کا پیسہ دو اور چلے جاؤ، ورنہ پھر آپ جیل جائیں۔ ایسے مقدمات ہوں جن میں ان کی سنوائی نہ ہو جب تک غریب عوام کا پیسہ واپس نہ کیا جائے۔ یقین کریں، کوئی فارم بیچ کے فراڈ کر رہا ہے سوسائٹی والا، کوئی فائلیں بیچ کے فراڈ کر رہا ہے، ڈاؤن پیمنٹ، قسطیں، ان چیزوں سے بچنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جو چیز بھی لیں کیش پہ لیں، کیش نہیں ہے تو نہ لیں، ویٹ کریں، کیونکہ فراڈیوں کا صفایا ہونے دے ایک دفعہ۔ اس حکومت نے ویسے بہت اچھے جہاں کام کیے نا، وہاں یہ بھی ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ سوسائٹی مالکان یا یہ جو بڑے بڑے ٹاور بنا رہے ہیں، پلازے بنا رہے ہیں، یہ جو فراڈ کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے جا رہی پنجاب حکومت۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب یہ سارے بل میں گھس جائیں گے اور یہ ملیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے ملک سے، جس طرح ملک ریاض جو ہے وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ویسے ان کی داستان تھوڑی مختلف ہے، اس دور میں اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگوں نے فائلیں خریدی، فارم خریدے، اب نہیں چلے گا۔ بہرحال اللہ کرے کہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اس کے اوپر مکمل اور جامع قانون سازی کرے، اس قانون سازی کے تحت ان تمام مالکان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو اعتماد میں پہلے لیا جائے کہ آپ نے فارم نہیں بیچنا، آپ نے فائل نہیں بیچنی، آپ ڈائریکٹ سیل کریں چیز اور اس کو رجسٹری کر کے دیں۔ حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے کیسے ہیں۔ 10% ڈاؤن پیمنٹ، باقی آپ نے قسطوں میں پیسے دینے ہیں۔ 40-60% لوگ جو ہیں وہ بیچارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان سے 2-4 قسطوں کے بعد قسطیں ہی نہیں دی جاتی۔ یہ بھی بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے، لوگوں کے پیسے واپس کرنے چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔